آٹھویں مصیبت جو انسان کی شہوت عورتوں کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کے کوئی بھی فتنہ نہیں چھوڑا۔ یہ سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں تھا، اور جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو حدیث کے الفاظ ہیں فقدت امت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک امت گم ہو گئی، نظر ہی نہیں آئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے چوہیا گزری، فرمایا کہ اللہ نے پوری قوم کو چوہا بنا دیا۔ پھر آپ نے دلیل پیش کی، چوہیا کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھ دے نہیں پیے گی، باقی دودھ رکھے چوہیا پی لے گی۔ بنی اسرائیل کی پوری قوم کو اللہ نے چوہا بنا دیا، جس کے دو سبب تھے۔ پہلا سبب یہ تھا کہ انہوں نے جسم فروشی کو عام کیا، انہوں نے اللہ ذوالجلال کے احکامات کو پس پش ڈالا، من مانی کی زندگی گزاری، عورتوں نے جوڑے کر لیے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عذاب بنی اسرائیل پہ آیا حین اتخذ النساء قصۃ من شعر، جوڑے بنانے والی یہ عورتیں کثرت سے ہو گئی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک بھی ایسا ہوگا، لوگ آئیں گے چراغوں پہ سوار ہو کے، سلسلہ صحیحہ کی روایت، چراغوں پہ سوار ہو کے، چراغ کجاووں جیسے بنے ہوں گے۔ کجاووں جیسے؟ آج گاڑی کو دیکھیے، جب آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں روشنی ہوتی ہے، دروازوں پہ اتریں گے مسجدوں کے، ساتھ بیٹھی عورتیں ہوں گی، رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، جن کے سروں پہ جوڑے ہوں گے، لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ فرمایا ایسے جوڑے اٹھے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہے، اس طرح ان کے جوڑے ہوں گے۔ کاش مسلمانوں کو سمجھ آئے، لعنت ہے ان عورتوں پر جو پلکنگ کرنے والی ہیں، تھریڈنگ کرنے والی ہیں، نقلی بال لگوانے والی ہیں، اور اپنے جسم پہ سیاہی بروانے والی ہیں، بھرنے والی، بروانے والی، پلکنگ کرنے والی اور کروانے والی، تھریڈنگ کرنے والی اور کروانے والی، نقلی وگز اور بال اور طرح طرح کی آج کل تو کیا کیا چیزیں آ گئی، لگانے والی اور لگوانے والی، سب پہ اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو فتنہ ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور سبب کیا ہے جب ان بیماریوں میں جب انسان پڑتا ہے؟ جسم کو کھانا نہیں کھلاؤ گے یہ بیمار ہو جائے گا، وہ دل کو کھانا نہیں کھلاؤ گے وہ بھی بیمار ہوگا۔ دل کا کھانا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت۔ جب یہ نہیں ہوگا بیماریاں آئیں گی۔ دوسری بات، جب جسم لاغر ہو جائے تو نوکری پہ نہیں جاتا، جب روح لاغر ہو جائے تو یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ پھر اٹھ کے کوئی کام نیکی کا نہیں کرتا۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے جب انسان کھیل تماشا دیکھتا ہے تو بڑا دوڑ کے جاتا ہے، مسجد کی طرف اس کو موت پڑتی ہے۔ جب کوئی نیک لوگ بیٹھے ہوں وہاں نہیں جائے گا، بد لوگ اور اپنے جیسے ہوں گے دوڑ کے جائے گا۔ یہ بیماریوں کے اسباب ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ معمول کی زندگی ہے۔